بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایرانی سپریم لیڈر کا ایران کو دو ٹوک پیغام، ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، امریکی حملے کے سنگین اور ناقابل تلافی نتائج ہوں گے۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنی قوم سے خطاب میں واضح طور پر کہا ہے کہ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے فوجی مداخلت کی تو اس کا انجام ایسا تباہ کن ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خامنئی نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے، اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ایران کی قوم تاریخ گواہ ہے کہ نہ پہلے جھکی نہ اب جھکے گی۔ ایران کا تل ابیب پر میزائل حملہ، اسرائیلی ڈرون مار گرایا گیا۔ ایران نے تل ابیب پر الفتح ہائپرسونک میزائل داغے، جس کے بعد اسرائیل نے تہران کے قریب جوابی کارروائی کی، جبکہ ایرانی فورسز نے ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا جس کا ملبہ دنیا کو دکھایا گیا۔ اسرائیل نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس کا ڈرون تباہ ہوا ہے اور یہ واقعہ خطے میں بڑھتی کشیدگی کا نیا ثبوت ہے۔ امریکہ کی جنگی تیاریاں، ایران کا انتباہ، اگر حملہ ہوا تو انجام ناقابل تصور ہوگا۔ امریکہ نے برطانیہ کے فضائی اڈوں سے جنگی طیارے روانہ کر دیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنگ میں کودنے کو تیار ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے مداخلت کی تو اس کے فوجی اڈے محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے جنگ شروع کی تو وہ اپنی تباہی کو خود دعوت دے گا۔ ایران کے مطابق یہ صرف دفاع نہیں، پوری قوت سے حملہ ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ کا نیا پلان۔ اسرائیل اور امریکہ سمجھ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کو قتل کر کے ایران میں نظام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خامنئی نے کہا ہے کہ ان کی جان چلی جائے تو یہ قوم کے لیے معمولی قربانی ہوگی۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ بھی نہیں بچیں گے جنہوں نے ان کو فوجی اڈے دیے ہیں۔ امریکہ کے اتحادی بھی خطرے میں ہیں اور ایران سب کا جواب دے گا۔ تہران میں خفیہ بنکر حملے کا دعویٰ، خامنئی نشانے پر۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ لیویزان علاقے میں موجود آیت اللہ خامنئی کا زیر زمین ہیڈ کوارٹر ممکنہ حملے کا نشانہ بنا۔ رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں بمباری کی گئی جہاں ایرانی سپریم لیڈر کے موجود ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم ایرانی حکومت نے کسی نقصان کی تصدیق نہیں کی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ تہران کو بیروت بنا دیں گے۔ امریکہ کے 30 جنگی طیارے یورپ روانہ، ایران پر حملے کا خدشہ۔ بی بی سی ویریفائی کے مطابق گزشتہ 3 دنوں میں امریکہ کے 30 جنگی ٹینکر طیارے یورپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ طیارے لڑاکا اور بمبار طیاروں کے فضائی ایندھن فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو طویل فاصلہ طے کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس پیش رفت سے خدشہ ہے کہ ایران پر امریکی حملہ قریب آ چکا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس بھی تہران حملے کے امکان کو تقویت دیتا ہے۔ اسرائیل کا ایرانی نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کا اعتراف، IAEA کی تصدیق۔ ایٹمی ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کی 2 سینٹریفیوجز پوزیشن کو نشانہ بنایا ہے۔ ایجنسی کے سربراہ نے CNN پر کہا ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ایران میں حملوں کی تصدیق ضرور کی گئی، لیکن اسرائیلی ڈیمونا پر ایرانی جوابی کارروائی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ IAEA کا یہ دوہرا معیار مسلم دنیا میں غم و غصہ پیدا کر رہا ہے۔ عالمی سفارتی رابطے تیز ہو گئے، پیوٹن کا سرگرم کردار، جبکہ ایران نے قطر کو خط لکھ دیا۔ ایرانی صدر نے قطر کے امیر کو ایک اہم خط بھیجا ہے جس کی قطر کی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ خط میں کیا کہا گیا ہے اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی متحرک ہو چکے ہیں اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک سے رابطے میں ہیں۔ وہ امریکہ کو جنگ میں کودنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ روس یوکرین جنگ کا بدلہ مشرق وسطیٰ میں لے سکتا ہے۔ ایران نے F-35 لڑاکا طیاروں کے پائلٹس اور ملبہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیلی F-35 لڑاکا طیاروں کے ملبے اور گرفتار پائلٹس کو عوام کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ ویڈیو اور شواہد دنیا کے لیے حیران کن ہوں گے کیونکہ F-35 اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی کا حصہ ہیں۔ اسرائیل اور امریکی فضائی دفاعی نظام کی کمزوری کو بے نقاب کرے گا۔ اس اقدام سے لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز گرنے اور عالمی منڈی میں کھلبلی مچنے کا امکان ہے۔
ایران اسرائیل جنگ روس نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو براہ راست فوجی امداد دینے یا اس کے بارے میں سوچنے سے بھی خبردار رہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی فوجی امداد مشرق وسطی کی صورتحال کو شدید غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس سے قبل یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ کے شامل ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ممکنہ حملوں کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اگر امریکہ اسرائیل کی جنگ میں شامل ہوتا ہے تو انٹیلیجنس رپورٹ ہیں کہ ایران نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملوں کے لیے میزائل اور دیگر عسکری سازوسامان تیار کر لیا ہے۔ اسرائیل کا ایران کے داخلی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے تہران پر تازہ حملوں میں ملک کے داخلی سیکیورٹی کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جنگی طیاروں نے ایرانی حکومت کے اندرونی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، جس میں ادارے کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ تہران کے گرد فوجی ٹھکانوں پر بھی فضائی حملے جاری ہیں۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زید کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شیخ محمد بن زید نے اسرائیلی فوج کی جانب سے ایران کو نشانہ بنانے پر ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اماراتی قیادت نے خطے میں امن و استحکام بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایران کا بڑا دعویٰ، اسرائیل کا 5واں F-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کا 5واں F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ تباہ کر دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ طیارہ تہران کے جنوب مشرقی علاقے وارمین کے قریب فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صوبے کے گورنر حسین عباسی نے اعلان کیا ہے کہ یہ جدید ترین اسرائیلی طیارہ ایرانی دفاعی سسٹم کے ذریعے مار گرایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ 14 جون کو شروع ہونے والے اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد اب تک 5 F-35 طیارے مار گرائے جا چکے ہیں۔ نیتن یاہو نے مظالم میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ترکیہ کے صدر نے اپنی جماعت کے ارکان سے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو دفاع کا قانونی اور جائز حق حاصل ہے۔ نیتن یاہو نے مظالم میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مذاکرات ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر ایران پر اسرائیلی حملہ دہشت گردی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی جماعت کے اراکین سے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا قانونی اور جائز اور فطری حق حاصل ہے۔ ایران اور عراق کا سفر نہ کریں، امریکی شہریوں کے لیے سخت ٹریول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق امریکی شہریوں کو ایران اور عراق کے سفر سے مکمل طور پر گریز کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ امریکہ کی پہلی ترجیح دنیا بھر میں موجود اپنے شہریوں کی حفاظت ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی، امریکہ کے مزید لڑاکا طیارے مشرق وسطی روانہ۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع نے خطے میں اپنی عسکری موجودگی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مشرق وسطی میں پہلے سے موجود امریکی فضائی اثاثوں کی تعیناتی میں بھی توسیع کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران کے حالیہ میزائل حملوں اور اسرائیل کے دفاعی اقدامات پر تفصیلی بات چیت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے دفاع میں امریکی حمایت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادی کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوم، ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے، ایئر بیسز نشانہ۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور بڑا میزائل حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں تل ابیب سمیت متعدد علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائلوں نے اسرائیل کے مارو ایئر بیس کو براہ راست نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا، جس کے بعد اسرائیلی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ حملے میں 24 افراد ہلاک اور 647 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایران کی اپنے شہریوں سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنے کی اپیل۔ ایران نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ
اپنے سمارٹ فون سے واٹس ایپ کو ہٹا دیں۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے شہریوں کی معلومات اکٹھے کر کے اسرائیل کو بھجوائے جانے کا خدشہ ہے، تاہم اس الزام کے حق میں کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب واٹس ایپ نے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ایران پر حملوں کی منصوبہ بندی دسمبر میں ہونے کا انکشاف۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے اسرائیل کے ایران پر حملے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق شام میں بشار الاسد کی حکومت گرنے اور حزب اللہ کے کمزور ہونے سے ایران تک فضائی راستہ کھل گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فروری میں اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ایٹمی پروگرام پر بریفنگ دی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے میں شامل ہونے یا خاموش رہنے کی بجائے درمیانی راستہ اپنایا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔